السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام قرائے نظام، گرامی قدر معزز حاضرین، سماعت فرمانے والی میری مذہبی، دینی، اسلامی بہنوں بیٹیوں، میں آج کی اس تقریب میں دل کی گہرائیوں سے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد لقمان قادری صاحب اور اسی طرح محترم جناب معین شیخ صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان حضرات کا دل سے شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آج کی اس مبارک تقریب کے انعقاد پر اور اس کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ آج کی اس مبارک تقریب میں مجھ جیسے کمزور اور ناکارہ انسان کو حاضری کا شرف بخشا۔ رب کریم انہیں دنیا اور آخرت میں اپنی شایان نشان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرمائے اور ان کے اس کاز اور مشن کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ وقت خاصا ہو چکا، مختصر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ذریعہ نجات بنائے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج جو آپ نے یہ بہاریں دیکھی ہیں، میں اسے ادارے کا نام نہیں دیتا، میں اسے ایک تحریک اور مشن کا نام دیتا ہوں۔ یہ ادارہ نہیں ہے، یہ تو ایک تحریک اور مشن ہے۔ ادارہ تو ایک گلی، علاقے اور محلے کے لیے ہوا کرتا ہے، یہ گلی اور محلے اور علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ایک تحریک ہے اور ایک مشن ہے، اور اس مشن کو دنیا بھر میں عام کرنے کا ایک جذبہ ہے اور ایک درد اور تڑپ ہے۔ تو لہذا اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے، رب کریم اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ رب کریم اس کو دنیا بھر میں اس تحریک کو جاری و ساری فرمائے۔
میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بنیادی مقاصد کو بیان کیا ہے۔ ان مقاصد میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اس دنیا میں تشریف لانا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الاولین والآخرین بن کر اس کائنات میں تشریف لانا اس لیے ہے کہ پوری انسانیت کو قرآن پاک سکھایا جائے، سنایا جائے، قرآن پاک کو عام کیا جائے۔ یتلو علیہم آیاتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد اللہ بیان کرتے ہیں۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور بنیادی مقصد کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے پکڑ لیا، اور یہ اس دین کا ترہ امتیاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی مقاصد لے کر کے آئے، اللہ پاک نے اس امت میں سے ایک ایک جماعت کو اور ایک ایک طبقے کو ایک ایک مقصد کے لیے کھڑا کر دیا۔ ایک جماعت ہے جس کا کام قرآن کی آیات کی حفاظت ہے، حروف کی حفاظت ہے۔ ایک جماعت ہے جن کا کام ان کے تراجم، معانی اور مفہوم کی حفاظت ہے، وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک جماعت ہے جو الفاظ کی صحت کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک جماعت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے لے کر آج تک تواتر اور تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس چیز کی فکر اور پریشانی لاحق ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے دوچار تھے، وہ قرآن پاک کی حفاظت ہے۔ جو عظیم مشن اللہ کے عالم رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کی آیت اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ کلام، یہ قرآن پاک کوئی معمولی نہیں ہے، یہ ایسا ثقیل کلام ہے، ایسا ثقیل کلام ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو تاب نہ لا سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، آپ پر وہی نمودار ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اس قدر ثقل بڑھ گیا، وزن بڑھ گیا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری ران ریزہ ریزہ ہو جائے گی، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی
تو آپ کا جسم نچڑ جاتا جسم آپ کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لمحے جو وہی اتر رہی ہے اسے دوہرا رہے ہیں, اسے یاد کر رہے ہیں, اسی لمحے اس کے ترجمے پر غور فرما رہے ہیں, اسی لمحے اس کے مفہوم پر غور فرما رہے ہیں. اور یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز محفوظ ہونے سے رہ جائے, یاد نہ رہ سکے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. آپ کی تکلیف میرے اللہ سے برداشت نہیں. آپ راتوں کو لمبا قیام کرتے ہیں تو وحی الہی تڑپ کر کے آتی ہے, قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اپنے اوپر رحم کیجئے. اتنا لمبا قیام کہ پاؤں مبارک سوج رہے ہیں, ورم آ رہا ہے, تھوڑا نرمی کیجئے. اور ادھر جب وحی اتر رہی ہے آپ ساتھ ساتھ دوہرا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, معنی اور مفہوم پر غور فرما رہے ہیں. اللہ نے فوراً وحی فرما دی, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ جب وحی اترے, جبرائیل لے کر کے آئیں, اس وقت آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے, یہ تکلیف نہ اٹھائیے, یہ مشقت نہ اٹھائیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن کو محفوظ کر دینا یہ ہمارا کام ہے. پھر محفوظ کرنا ہی نہیں, پھر آپ کی زبان مبارک سے اس کو پڑھا دینا یہ ہمارا کام ہے. اور آگے فرمایا ان علینا بیانہ, اس کو, اس کے مفہوم اور معانی کو امت کے سامنے آپ کے ذریعہ سے پورے طور پر بیان کروا دینا یہ بھی ہمارا کام ہے. تو میرے عزیزو, اول درجہ قرآن پاک کا ہے اور الفاظ کا ہے. معنی مفہوم بہت اونچی چیز ہے, لیکن الفاظ ہیں تو معنی مفہوم ہے, اگر الفاظ نہیں ہے تو معنی مفہوم نہیں ہے. جسم ہے تو روح ہے, بغیر جسم کے روح نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ جسم نہ ہو اور روح ہو, ایسا نہیں ہوگا. پہلے جسم ہوگا پھر روح ہوگی, پہلے الفاظ ہوں گے پھر معنی اور مفہوم ہوں گے. تو اللہ نے آپ سے, قرائے کرام سے جو کام لیا ہے وہ معمولی کام نہیں ہے. تلاوت کا کام یہ گویا رسول اللہ کی فکر ہے کہ کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے, کوئی حصہ رہ نہ جائے. اللہ نے اس فکر کے لیے اس امت کی ایک جماعت کو کھڑا کر دیا جو دیہاتوں میں, شہروں میں, گلیوں میں, محلوں میں قرآن پاک کی حفاظت کے اوپر, صرف حفاظت پر نہیں, صحت کے اوپر بھی محنت کر رہے ہیں. اور عزیزو یاد رکھو, ہم اس طرف نہ جائیں کہ بھئی آج جو حفاظ ہیں, قراء ہیں, ان کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں, گاڑیاں نہیں ہیں, بنگلے نہیں ہیں, اس طرف دھیان نہ جائے. وہ الگ بات ہے کہ ہم انسان ہیں, کمزوریاں ہیں, دھیان جاتا ہے, لیکن یاد رکھیں اللہ نے جو دولت ہمیں عطا کی ہے, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, اللہ نے حجر اسود پر, مقام ابراہیم پر پردہ ڈال دیا. اگر پردہ نہ ڈلا ہوا ہوتا
تو یہ جنت کے دونوں پتھر اس قدر روشن ہوتے کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پوری کائنات روشن ہو جاتی. اللہ نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا. بالکل اسی طرح سے قرآن کے جو الفاظ ہیں، حرکات ہیں، اعراب ہیں، نقوش ہیں، اللہ نے ان کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا. یؤمنون بالغیب، کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاؤ. اگر اللہ نے اس کے اوپر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ایک ایک سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے شرما جاتی. اور پھر اگر اللہ یہ پردہ ہٹا دیتے دنیا میں کوئی کافر نہ بچتا. ہر ان انوارات کو، روشنی کو، نور کو، خوشبوؤں کو دیکھ کر ہر انسان ایمان لے آتا. یؤمنون بالغیب، یہ چیز نہ رہتی. تو میرے عزیزو، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دولت دی ہے، قرآن جیسی دولت، اس کے اوپر تو اللہ نے پردہ ڈال دیا. اس لیے ہمیں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے. یاد رکھیں، ہر چیز کی ایک مارکیٹ ہوا کرتی ہے. ہیرے جواہرات کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے، اس کے کام کرنے والوں کی ایک نظر ہوتی ہے. ہیرے جواہرات ایک عام انسان کے سامنے لے کر کے جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ لو بھائی، یہ کتنے کا ہے؟ 1 موتی ہے. وہ کہے گا جی 1 موتی ہے تو 5 روپے کا، 10 روپے کا. وہ کہے گا کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ہیرا ہے. وہ کہہ رہے میں کیا جانوں یہ ہیرا ہے. ہیرے کی قدر و قیمت جوہری جانتے ہیں، عام انسان نہیں جانتا. کل قیامت کے دن اس کلام کی قیمت لگے گی، کلام اللہ کی قیمت لگے گی، قرآن کی قیمت لگے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت ہونے لگی. دیر ہو گئی، خاصی دیر ہو گئی. جب باہر نکلے تو ایک نوجوان قرآن پڑھ رہا ہے اور نفل پڑھ رہا ہے، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، دیکھتے رہے. میں بھی کھڑا ہو گیا اور اس نے خوب اطمینان سے تلاوت کی، اپنی رکعت کو مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانگو مانگو، جو مانگو گے ملے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھنا ہو ایسے پڑھے جیسے عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں. فرمایا عبداللہ ابن مسعود قرآن ویسے پڑھتا ہے جیسے جبرائیل میرے اوپر لے کر کے آیا تھا، اور میں نے عبداللہ ابن مسعود کو قرآن ایسے سکھایا ہے جیسے اللہ نے میرے اوپر اتارا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے قرآن سناؤ. یا رسول اللہ میں آپ کو؟ فرمایا ہاں مجھے سناؤ، آپ پر تو خود قرآن اترا ہے. فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے. حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے سناؤ. یا رسول اللہ میں آپ کو؟ فرمایا ہاں مجھے حکم ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں. یا رسول اللہ کس نے حکم دیا ہے؟ فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو. کہا یا رسول اللہ نام لے کر کے کہا؟ فرمایا ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کوئی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، ذوق کے ساتھ پڑھتا ہے، سوز کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ پوری توجہ کے ساتھ اس کا کلام سنتے ہیں. میرے عزیزو، آپ حضرات تو جانتے ہیں امام عاصم کوفی رحمہم اللہ عاشق قرآن تھے، قرآن کے عاشق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات زیارت ہوئی، اور یہ امام عاصم کوفی رحمہ اللہ وہ انسان تھے
जो ही कुरान शुरू करते खुशबुएं फैल जाती, कुरान पढ़ते खुशबुएं फैल जाती। लोग हैरान, तलबा हैरान, हजरत आप क्या खाते हैं? जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो खुशबू फैल जाती है। फरमाया कुछ नहीं। तलबा पूछते रहे, हजरत टालते रहे। एक दिन इसरार किया, फरमाया कि बात यह है, रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने इरशाद फरमाया मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे होंठ चूम लूं, और आपने मेरे होंठ चूम लिए। उसकी ये बरकत है, उस दिन से जब भी कुरान पढ़ता हूं तो खुशबुएं फैल जाती हैं। मेरे अजीजों, आपको अंदाजा नहीं है कि हम किस कदर दौलत लिए बैठे हैं, किस कदर नेमत लिए बैठे हैं। इससे ज्यादा एक बात याद रखो, अल्लाह ने किसी का रिज़्क़ झाड़ू लगाने में रख दिया, किसी का रिज़्क़ कपड़े बनाने में रख दिया, किसी का रिज़्क़ लोहा कूटने में रख दिया, किसी का रिज़्क़ लकड़ी पर रंदा चलाने में रख दिया, किसी का रिज़्क़ दीवार बनाने पर रख दिया। वो अपना रिज़्क़ इन चीजों के जरिए कमा रहे हैं। आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने आपका रिज़्क़ कुरान में रख दिया। समझे तो सही, आपका काम क्या है? आंख से कुरान देखना आपका काम है, जबान से पढ़ना आपका काम है। कभी आप अल्लाह की रहमान सिफ्ते रहीमियत को जिक्र कर रहे हैं, कभी सिफ्ते करीमियत को बयान कर रहे हैं। गोया अल्लाह ने आपका काम और आपका रिज़्क़ कुरान में रख दिया। आपका काम इतना ही है, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के कलाम को पढ़ना और रोजी देना अल्लाह ने बंदों के आपके जिम्मे लगा दिया। हमारे शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना नज़ीर अहमद साहब जामिया इमदादिया वाले फरमाया करते थे, हमारी फिक्र छोड़ो, इन तलबा के तो बकरे भी गाड़ियों में बैठ के आते हैं, इन तलबा के तो बकरे भी गाड़ियों में बैठ के आते हैं, तुम इनकी क्या फिक्र करते हो? मेरे अजीजों, आप समझो कि आपसे ज्यादा खुश नसीब कौन है कि आपने कोई काम नहीं करना, बस कुरान पढ़ते रहना है। मैं एक दिन, हमारे एक दोस्त थे सलीम साहब, इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। तो मैं उन दिनों में एक इदारे में नाजिम था और कुरान पाक की निजामत मेरे हवाले थी, यानी बच्चों का बुला करके उनका जायजा लेना, उनका सुनना। तो वो जब आए तो मैं झूम रहा था बहुत खुशी से, और इत्तेफाक के मैं अकेला ही बैठा हुआ था और मेरी आंखों से आंसू, तो वो भी इसी असना में आ गए और आकर के मिले, तो बड़ी मोहब्बत से बैठे मेरे पास। तो कहने लगे कि खैरियत है, आप झूम भी रहे हैं और आंखों से आंसू भी हैं, क्या ऐसी बात है? मैंने कहा कि यार सलीम साहब, बात यह है, मैं अपने नसीब पर झूम रहा हूं। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा मेरे जैसा नसीब किसी का होगा? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा मतलब यह है कि सुबह से लेकर शाम तक मेरा एक ही काम है, या अल्लाह का कुरान पढ़ना या सुनना, और कोई काम नहीं है। उठता हूं तो पढ़ते हुए, सोता हूं तो पढ़ते हुए, रात को सोचता हूं तो कुरान को सोचता हूं, इधर आता हूं तो कुरान को सोचता हूं। गोया मेरे अल्लाह ने मेरा काम यह लगा दिया कि तुम मेरे कलाम को सोचते जाओ, पढ़ते जाओ, तुम्हारा रिज़्क़ मेरे जिम्मे, तुम्हें रोजी देना मेरे जिम्मे। मेरे अजीजों, आप तो वो खुश नसीब इंसान हैं, आपका कोई मुकाबला कर सकते हैं? हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जो मुदर्रिस है, कारी है, हाफिज है, जो कुरान में लगा हुआ है, जिसकी सोच, जिसकी फिक्र, जिसका सोना, जिसका ओढ़ना कुरान बन चुका है, फरमाया बगैर मांगे अल्लाह उन्हें अता करते हैं। सारी दुनिया अल्लाह से मांग रही है, उन्हें जो मांगने पर मिल रहा है, अल्लाह इन्हें बगैर मांगे अता कर रहे हैं।
میرے عزیزوں، وقت مختصر ہے، بلکہ میرے جو ٹائم دیا تھا اس سے زیادہ ہی ہو گیا۔ دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ حضرات سے خوب باتیں کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہوئی، سچی بات ہے، اللہ گواہ ہے، آپ لوگ بہت اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، حدیث شریف میں آتا ہے حافظ کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، حافظ کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ اور جہاں حافظ دفن ہوتا ہے، ادھر ادھر کی 7-10 قبروں سے اللہ عذاب ہٹا دیتے ہیں، اس کے اعزاز میں، اس کے اعزاز میں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ اہل اللہ کے پاس دفن ہونے کو کیوں پسند کرتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ قبر بنانے کو، ان کی قبروں کے ساتھ قبر رکھنے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ گرمی کا زمانہ، اسی اسنا میں ایک صاحب آئے تو خادم نے، اس وقت یہ والا پنکھا یہ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ والا پنکھا ہوتا تھا یوں کر کے، تو خادم جب وہ صاحب آئے تو خادم پنکھے سے خوب زور زور سے ہوا دے رہا ہے۔ حضرت نے سوال کرنے والے سے پوچھا، فرمایا ابھی متوجہ کرو بھئی۔ اس نے کہا جی حضرت۔ حضرت نے فرمایا جو پنکھا چلا رہا تھا، فرمایا بھئی کس کو ہوا دے رہے ہو؟ کہا حضرت یہ جو صاحب ابھی آئے ہیں گرمی سے، انہیں ہوا دے رہا ہوں۔ جو ان کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے تھے، حضرت نے فرمایا کہ بھئی تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی لگ رہی ہے۔ کہا کہ دیکھو بھئی اصل تو ہوا ان کو دے رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے ہوا انہیں بھی پہنچ رہی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح سے رحمت الہیہ اللہ والوں کی قبروں پر پڑتی ہے، اور جو ان کے دائیں بائیں ہوتے ہیں محروم، وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزوں، میں پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو حضرات اس مشن کو لے کر کے نکلے ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنا ایک خواب جو میں نے دیکھا وہ میں سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا، ایک بہت اونچا ستون ہے، بہت ہی اونچا، جیسے مینار ہوتا ہے اس سے بھی اونچا۔ میں کوشش کر کے اس ستون پر چڑھا، چڑھتے 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 جب میں ستون کے اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ستون کے اوپر قاری لقمان صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ایک صاحب اور بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ستون کے اوپر اتنی مشکل سے چڑھا ہوں اور قاری لقمان صاحب اور ان کے ساتھ پہلے ہی بیٹھے ہیں۔ یہ میں نے خواب دیکھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی۔ میں نے کہا بندے، یہ جو قاری صاحب اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں یہ اس قرآن کی برکت سے پہنچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت قاری صاحب میرے پاس تشریف لائے کسی کام سے۔ میں نے حضرت کو یہ خواب بھی سنایا اور ان کی خدمت میں ایک درخواست بھی کی۔ میں نے کہا میری درخواست یہ ہے کہ اپنے خدام میں مجھے بھی شامل کر لیں۔ میں نے کہا اپنے خدام میں مجھے بھی شامل کر لیں۔ جس مشن کو آپ لے کر کے چل رہے ہیں اس مشن کا چوکیدار مجھے بنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کے اس کاز اور مشن کے فیوز و برکات اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، یہ تو بہت اونچا کام ہے، اس کام کے ساتھ لگ جاؤ، اور جو اس کا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو چاہتے ہیں کہ مجھے عزت مل جائے تو وہ عزت والے کے ساتھ لگ جائے، اور وہ عزت والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ لگیں گے، اللہ کے ساتھ لگیں گے، عزت والے بن جائیں گے، دنیا بھی چمک جائے گی، آخرت بھی چمک جائے گی۔ اللہ رب العزت میرا آنا، آپ سب حضرات کا آنا، آج کی یہ مبارک تقریب، اور جن طلباء نے
इस साल तजवीद पढ़ी है, मैं उन्हें भी और जिन असातिज़ा ने पढ़ाई है उन्हें भी, और जो उनके वालिदैन हैं उन्हें भी, और जितने भी लोग इस इदारे के लिए दुआ गो हैं उन्हें भी, जो इसके साथ मुआवनत करते हैं उन्हें भी, और जो इसके लिए फिक्रमंद हैं उनको भी, सबको, जितने भी शुरकाए मजलिस हैं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। रब्बे करीम इस मिशन को अपनी बारगाह में आला दर्जे में कबूल फरमाए। जिस इखलास के साथ इस मिशन का आगाज हुआ है, रब्बे करीम ता कयामत इसी अखलास के साथ इस मिशन को जारी और सारी फरमाए। नजरे बस से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, और इस काम के लिए अल्लाह ताला मुझे आपको दस्ते बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।